گرا ہے بلاؤں میں بندہ تمہارا، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم، مدد کے لیے آؤ یا غوث اعظم۔ ایک اور اسی وزن پہ شعر ہے حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کو بھی میں یہاں ملا لیتا ہوں برکت کے لیے۔ پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان کر دے پریشانیوں کو، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم، پریشان دل ہے میرا غوث اعظم۔ کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، کہے کس سے جا کر، کہے کس سے جا کر حسن اپنے دل کی، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، سنے کون تیرے سوا غوث اعظم، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللهم صل على محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور فرمانا کہ نجات والے راستے پر وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر۔ اس کے علاوہ 73 میں 72 لوگوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے، وہ کون؟ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ اب اس سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا، حالانکہ اس کا معنی صرف اتنا ہی نہیں۔ طریقے پہ عمل کرنا، اس سے پہلے جو ایمان اور جو عقیدہ صحابہ کا تھا اس عقیدے پر رہنا یہ ضروری ہے۔ The صحابہ the beliefs what they possess، جو ان کا عقیدہ تھا اس عقیدے پہ رہنا، اس عقیدے پہ رہتے ہوئے ان کے طریقے پر عمل کرنا، یہ ہے جنتیوں کا طریقہ۔ لیکن آج کے دور میں آپ جانتے ہیں ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے ہم ہی قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں۔ غیر مقلد بھی یہی دعویٰ کرتا ہے، اہل حدیث یہی دعویٰ کرتا ہے، دیوبندی یہ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، شیعہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہے۔ لیکن ہر کوئی حق پر اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہیں، ایک ہی جنتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک ہی جماعت ہے جو صحیح راہ پر ہے اور جو جنتی جماعت ہے۔ اب کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم اس گروپ کو، اس فرقے کی طرف مائل ہو اور تحقیق کرے کہ وہ کون سا فرقہ ہے جس کے بارے میں نجات کا
فرمایا گیا حدیث پاک میں۔ محترم حضرات، میں نے یہ سنا کہ یہاں دیوبندی حضرات زیادہ رہتے ہیں، تو میں ان سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ ادھر ادھر سے چپکے سے سنتے ہوں، اس لیے کہ یہ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا، میرا بیان چپکے سے وہ لوگ سنتے ہیں، غیر مقلد بھی چپکے سے سنتے ہیں، تو میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں ادھر ادھر چپکے سے سننے کی ضرورت نہیں، آپ آئیے میدان میں، یہاں بیٹھیے، ہم انشاءاللہ آپ کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابرین نے کیسی کیسی بڑی غلطی کر دی ہے، عقائد میں کس طرح وہ صحابہ کرام کے طریقے سے دور رہے، وہ انشاءاللہ آج کے اس سیشن میں ہم انہی کی کتابوں سے پیش کریں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، یہ مت سوچنا کہ حافظ احسان آج ہمارا آپریشن کرنے آیا ہے، بلکہ یہ سوچ کے بیٹھیے، ذہن کو خالی رکھ کے، کہ ہم بھی تلاش کریں کہ واقعی میں حق جماعت کون سی جماعت ہے۔ اس ارادے سے آپ آئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہدایت مل جائے گی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام کے عقائد کے تعلق سے ہم کچھ مثالیں انہی کی کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ میں نے ہیڈنگ یہ رکھی، ڈڈ صحابہ پوزس اینی سچ بلیف، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کسی صحابی کا اس طرح کے عقیدے تھے، کس طرح کے عقیدے، وہی میں بتانے جا رہا ہوں۔ موضوع کیا ہے، کیا کسی بھی صحابی کا ایسا کوئی عقیدہ تھا جو انہوں نے ان کی کتابوں میں لکھا؟ کیا آپ کو یہاں اسکرین میں نظر آتا ہے؟ ٹھیک، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا اور لکھ کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ چھاپا بھی، اور اب تک چھاپتے آ رہے ہیں۔ کیا لکھا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ دلیل انہی کی کتاب براہین قاطعہ، مصنف خلیل احمد امبیٹوی۔ کیوں لکھا؟ رشید احمد گنگوہی، جن کو دیوبندی اپنے وقت کا قطب مانتے ہیں، اپنے وقت کا غوث مانتے ہیں، اور جن کو شیخ الاسلام مانتے ہیں، اور ان کے امام، ان کے اس اکابر رشید احمد گنگوہی کو امام ربانی کا ٹائٹل بھی دیا گیا، تو ان کی ایک کتاب ہے فتاوی رشیدیہ۔ فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے لکھا کہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ وعدہ خلافی کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو اس پر جب علماء اہل سنت نے گرفت کی، تو خلیل احمد امبیٹوی نے اس کتاب میں جو لکھا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے براہین قاطعہ میں اس کا سپورٹ کیا کہ جو ہمارے بزرگ رشید احمد گنگوہی نے کہا وہ بالکل صحیح کہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ یہ صرف رشید احمد گنگوہی کا عقیدہ نہیں، بلکہ اکابرین کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے جھوٹی ہے کہ انہوں نے یہ لکھا اس کتاب میں صفحہ نمبر 6 کہ امکان کذب کا مسئلہ تو اب جدید کسی نے نہیں نکالا۔ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ قدماء میں اختلاف ہوا ہے، یعنی اکابرین میں، پہلے زمانے کے بزرگوں میں اس پر بحث چل رہی تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں، اور کچھ بزرگوں نے کہا بھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ لکھا ہے۔ لیکن ہم ان سے بہت پلائٹلی پوچھتے ہیں کہ تم کسی ایک بزرگ کا نام تو لکھ دو کہ کنہوں نے یہ کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ خالی یہ لکھ دینا کہ بزرگوں میں اختلاف تھا، یہ کوئی کام والی بات نہیں۔ مثال کے طور پہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتاب لکھی شمول الاسلام لاصول الرسول الکرام، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کو ایسا ثابت فرمایا